اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انسان کے پاس صفات کب ہوتی ہے؟ جب وہ زندہ ہو، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، جب زندہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بتایا گا الحی، کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کے ساتھ ساری صفات متصف ہیں۔ اور کہا القیوم، القیوم جو ہر ایک چیز کو قائم کرنے والا ہے، فی نفسی، خود سے وہ قائم ہے، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں۔ اللہ کے دو ایسے نام ہیں جن دو ناموں کے بارے میں علماء کہتے ہیں سارے اسماء و صفات ان دو ناموں کے ماتحت متضمن ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ایک آیت کریمہ میں اتنے سارے خیر کو جمع کیا ہے۔ کیا ہے آیت؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے، خود سے قائم ہے، دوسروں کو اس نے قائم کر رکھا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں آتی ہے، اونگ غفلت ہے، اللہ اسے پاک ہے۔ ولا نوم، وہ سوتا بھی نہیں ہے، جب وہ سوتا بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے، یعنی ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے، ہر ایک کو وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کسی سے غافل نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے؟ اللہ نے سفارش کا انکار کیا ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اور آج بھی مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے نیک لوگ صالحین ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو میرے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کرے؟ دنیا میں سفارشیں چلتی ہیں، کیوں چلتی ہے سفارش؟ میں نے کوئی سفارش کی کسی کے سامنے، جس کے سامنے میں نے سفارش کی اس کے اندر رحم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں، میں نے اسے جا کے سمجھایا اسے چھوڑ دو۔ سفارش اس لیے کی جاتی ہے کہ اسے علم نہیں ہے، میں نے جا کر علم اسے بتایا۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر کے بتائے ان کو معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو؟ سفارش کس لیے ہوتی ہے؟ کیوں قبول ہوتی ہے سفارش؟ آدمی ڈر سے سفارش قبول کرتا ہے، اس کے قریبی لوگوں سے سفارش کروائی جاتی ہے، آدمی ڈر کر سفارش مانتا ہے کہ کہیں ان کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اس کے وہ لوگ جو تجارت میں شریک ہیں، اس کے خاندان کے بڑے لوگوں سے سفارش کروائی جاتی ہے۔ کون ہے جو اللہ پہ دباؤ ڈال سکتا ہے؟ کوئی نبی ہے ایسا جو اللہ سبحانہ وتعالی پہ دباؤ ڈالے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ ڈر سے پاک ہے۔ سفارش کہاں مانی جاتی ہے؟ جب آدمی کو خوف ہو کہ میرے محبوب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بیوی نے سفارش کی، بیٹے نے سفارش کی کسی آدمی کے بارے میں، اب اسے ڈر ہے کہ بیٹے کی بات نہیں مانوں گا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے، اسے سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کے سامنے سفارش کرے الا باذنہ، ہاں اللہ کسی کو کہے تم سفارش کرو تو وہ کر سکتا ہے، یعنی ساری سفارش اللہ کے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہے ہمارے جو پیچھے ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم میں سے کچھ بھی علم کو لوگ گھیر نہیں سکتے مگر جو اللہ نے علم دیا ہے۔ انسانوں کے پاس کچھ علم نہیں ہے، ہمارے سارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا علیہ السلام، ایک پرندہ آیا اور اس نے سمندر سے کچھ پانی پیا اور اڑ کر چلا گیا۔ خضر نے کہا کہ ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے اس پرندے نے سمندر کے پانی میں سے پانی پیا۔ کیا کمی ہوگی؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا کوئی علم نہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس کا فضل ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، سبحان اللہ۔ اسی لیے اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی جو کرسی ہے زمین و آسمان کے لیے اوپر وسیع ہو چکی ہے، گھیر چکی ہے، زمین و آسمان پر وہ وسیع ہے۔ کرسی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان کو اس نے گھیر کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، اللہ کی جو کرسی ہے اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمانوں کو اگر کرسی پہ ڈال دیا جائے ایسے ہی لگے گا جیسے کسی ریگستان میں انگوٹھی گری ہو۔
ریگستان میں کسی کی انگوٹھی گر جائے، اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ وہی حیثیت پورے زمین اور آسمانوں کی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ہے جس پر وہ اپنا قدم رکھتا ہے۔ آپ سوچیں سبحان اللہ، اس کی کرسی ایسی ہے۔ علماء کہتے ہیں مخلوق جتنی بڑی ہوتی ہے اس سے خالق کا علم ہوتا ہے، یعنی جب مخلوق اتنی بڑی ہے اسے بنانے والا کتنا بڑا ہے، جو اس پر اپنا قدم رکھتا ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور عرش کتنا بڑا ہے، اور اس پر جو مستوی رب ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی، اس لیے اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما، اللہ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، زمین و آسمان کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ وهو السمیع العلیم، ہر چیز کو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ یہ عظیم الشان آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے جس میں اللہ نے توحید کی ساری قسموں کو، اس کے لیے دلائل کو قائم کیا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں ایک ہی آیت ہے قرآن کی جسے روزانہ مومن اپنی زندگی میں ہر دن 8 مرتبہ پڑھتا ہے، اور دن میں 8 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ دن میں 8 مرتبہ اس آیت کا پڑھنا سنت ہے۔ کب کب؟ صبح کے اذکار میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، شام کے اذکار میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، سوتے وقت جب ہم جاتے ہیں تب پڑھا جاتا ہے، اور 5 نمازوں کے بعد اسے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی ایک ہی آیت ہے جسے دن میں 8 مرتبہ مومن دہراتا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں وہ چیز رکھی ہے۔ اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو آدمی پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ بخاری کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر مسجد نبوی میں جمع کی گئی تھی، آپ نے مجھے نگرانی کے لیے کہا۔ زکوٰۃ الفطر بیت المال کا سسٹم ہے، تو پہلے ہی لوگ زکوٰۃ الفطر جمع کر سکتے ہیں، اور جو ذمہ دار ہیں اسے اس کے وقت میں تقسیم کر دیں گے۔ صحابہ نے بھی زکوٰۃ الفطر جمع کیا تھا، ابو ہریرہ رات میں نگرانی کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا اور رات میں اناج کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بھرنے لگا، چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، اور جیسے ہی پکڑا تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت محتاج ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میری بڑی ضرورت ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے خود سے کہا ما فعل اسیرک البارحہ، آپ نے کہا ابو ہریرہ کل رات تمہارے قیدی کا کیا معاملہ رہا؟ یعنی اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ کہا ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی بہت پریشان حال آدمی تھا، اس نے کہا میری بیوی بچے ہیں، میں بھوکا ہوں، پریشان حال ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا اس نے جھوٹ بولا، آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب کہا آج پھر آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آئے گا، اس لیے کہ رسول نے کہا، رسول کی بات کی تصدیق ایسی تھی، وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ آئے گا، اس لیے وہ رات میں کہتے میں انتظار کر رہا تھا اس کا۔ یہ نہیں کہتے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آئے گا کہ نہیں، کہتے انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی بات پہ اتنا بھروسہ تھا ان کو، کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا، میں نے دیکھا پھر وہ آیا اور اناج کو دونوں ہاتھوں سے بھرنے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ جیسے ہی پکڑا اس نے کہا کہ میں بہت پریشان حال آدمی ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر صبح کو اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا ابو ہریرہ رات میں تمہارے قیدی کا کیا معاملہ رہا؟ کہا اللہ کے نبی پھر اس نے منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے، آج پھر آئے گا۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا وہ آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے میں انتظار کرنے لگا، پھر وہ آیا، اناج چوری کرنے لگا، میں نے پکڑا تو اس نے کہا پھر میں پریشان حال ہوں۔ ابو ہریرہ نے کہا ہر مرتبہ تم یہ کہتے ہو اور جھوٹ بولتے واپس آتے ہو، اب میں تمہیں رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ تب اس نے کہا کہ اب تم نے مجھے پکڑ لیا ہے، ایک چیز میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، اس چیز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں نفع پہنچائے گا، اس چیز کو سیکھ لو، اللہ تمہیں فائدہ دے گا اس سے۔ ابو ہریرہ نے کہا کیا چیز ہے؟ اور آگے خود ابو ہریرہ کہتے ہیں یا پھر بخاری کے راویوں میں سے کوئی راوی کہتے ہیں صحابہ دین سیکھنے کے بڑے حریص تھے، صحابی نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ ایک چیز تمہیں سکھاؤں گا جسے اللہ تمہیں نفع دے گا، اس نفع کی وجہ سے چھوڑ دیا اس کو۔ کیا چیز سکھائی؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر جاؤ آیت الکرسی پڑھو، لن یزال علیک من اللہ حافظ حتی تصبح ولا یقربنک الشیطان۔ اس نے کہا جب بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، رات بھر اللہ کی طرف سے تمہاری نگرانی کی جائے گی، یعنی کوئی فرشتہ تمہاری نگرانی کرے گا۔ لا یقربنک الشیطان، اور
اور کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کے پاس صبح ملاقات ہوئی، آپ سے میں نے پورا واقعہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ اس نے مجھے یہ بات سکھائی کہ اللہ تمہیں اس سے نفع پہنچائے گا، اور جب ساری بات اللہ کے نبی کو سنائی آپ نے کہا صدقک وہو کذوب، آپ نے کہا یہ بات اس نے سچ کہی جبکہ وہ پکا جھوٹا ہے، یہ بات سچ کہی اس نے جبکہ وہ پکا جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے تصدیق کی۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 دن سے کون ہے وہ جو چوری کرنے آ رہا ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے جو چوری کرنے آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ذریعے سے ابو ہریرہ تک یہ بات پہنچائی۔ وہ خود شیطان ہوتے ہوئے کہتا ہے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کی، کہا کہ اس نے سچ بات کہی۔ یعنی آیت الکرسی ایسی عظیم آیت ہے جو آدمی پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ اور سنن نسائی کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی مومن آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لا يمنعه من دخول الجنت الا ان يموت، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت رکاوٹ ہے، جیسے ہی مرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ جو مومن ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، اتنی عظیم آیت ہے، شیطان سے حفاظت ہے، اللہ کی طرف سے نگرانی ہوتی ہے ہماری، اور جنت میں جانے کا ایسا عظیم سبب ہے کہ اللہ کے نبی نے جنت کو اتنا قریب بتایا ہمارے کہ میرے اور موت کے درمیان صرف میرے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، کہ جیسے ہی آدمی مرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ایسی عظیم آیت ہے۔ اس عظیم آیت کی تفسیر، اس کا معنی مفہوم سمجھ کر اسے پڑھنا ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیطان اور شیطان کی جتنے مکر و فریب ہیں، جو آدمی سچے دل سے آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ شیطان کے سارے فریب کو اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ جتنے جادوگر ہیں جادوگری کرنے والے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، اگر کوئی آدمی سچے دل سے آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ ان کے فریب کو تباہ کر دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کھل کر آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اس آیت کو سچے دل کے ساتھ فہم کے ساتھ پڑھے۔ لہٰذا آیت الکرسی کا زندگی میں اہتمام ہمارے لیے بہت مفید ہے، اور اس عظیم آیت سے ہماری جنت جڑی ہوئی ہے، اللہ کی سبحانہ وتعالی کی طرف سے حفاظت اور نگرانی ہے، اس لیے کہ اس میں توحید اور اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود اور اس کی عظمت کے دلائل کو قائم کیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ کی ساری بات عظیم ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں وہ بات کرتا ہے وہ سب ایک درجے میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے اعتبار سے اس کے بعد ہر بات بڑی ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں وہ بات کرتا ہے وہ سب ایک درجے میں نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتا ہے وہ، اور اپنی توحید کے بارے میں وہ بات کرتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ توحید جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے اس کی عظمت اور اس کا مقام، اس کا فائدہ انتہائی زیادہ ہے، اسی لیے آیت الکرسی کا مقام ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ آیت الکرسی کا اہتمام کریں اور اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کی تفسیر کو جانیں، ہم بھی پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس عظیم الشان آیت کی پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔